نے دنیا سمجھ رکھا ہے آخرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو انہوں نے کھیل سمجھ رکھا ہے، بچے کا کھیل سمجھ رکھا ہے کہ کسی کا دامن پکڑ لو اور بچ جاؤ گے، جو چاہے وہ بخشوا لے کسی کو۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ سفارش کر کے بچ جاؤ، فدیہ دے کر کے بچ جاؤ، کسی کا دامن پکڑ کر بچ جاؤ۔ بارگاہ الہی کو لائٹ لے رہے ہو، دربار الہی کو بازیچہ اطفال سمجھ رہے ہو، بچوں کا کھلونا ہے بارگاہ الہی۔ اور وہاں تو عالم یہ ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، معصوم فرشتے ڈرے ہوئے ہوں گے، حضرت روح الامین ڈرے ہوئے ہوں گے کہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جلال میں ہے، نہ جانے کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر دے۔ معصوم فرشتوں کی حالت خراب ہوگی، اور یہ گنہگار یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ، انہوں نے جنت اپنی بات کی جاگیر سمجھ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو ایک بازیچہ اطفال بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے، جبکہ فرشتے جو معصوم مخلوق ہیں ان کے ڈر کے مارے حالت خراب ہوگی، ڈر کے مارے ان کی حالت خراب ہوگی۔ اور کافر، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بدلہ دلانے پہ آئے گا کہے گا جانوروں کو اکٹھا کرو، پہلے جتنے چرند ہیں جتنے پرند ہیں بکرے جمع کیے جائے، بکریاں جمع کی جائے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے مسلم شریف میں، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بے سینگ والی بکری کو لائے گا، کہے گا حاضر کرو اس کو، وہ بے سینگ والی بکری حاضر ہوگی، اور ایک سینگ والی بکری آئے گی جس نے ناحق وہ بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو بدلہ دلائے گا سینگ والی بکری سے۔ اور سارے چرندوں پرندوں کا جب بدلہ پورا ہو جائے گا تو کہے گا مٹی ہو جاؤ، کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ بدلہ دیے جانے کے بعد سب کو کہے گا مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے۔ اور کافر جب یہ دیکھے گا اور اپنا انجام دیکھے گا کہ مجھے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ کاش میں جانور ہوتا، کاش میں چرند اور پرند ہوتا اور آج انہی کی طرح مٹی ہو گیا ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر بولے گا کاش میں انہی کی طرح آج مٹی ہو گیا ہوتا۔ ان لوگوں نے اللہ کے دربار کو دنیا کا دربار سمجھ رکھا ہے، دامن پکڑ لیں گے فلاں کا، فلاں ولی کا دامن پکڑ لیں گے، یہاں روح الامین کی حالت خراب ہوگی، فرشتوں کی حالت خراب ہوگی، سارے کے سارے معصوم مخلوق ڈر کے مارے کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں اللہ جلا لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ 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 اللہ، کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ اور یہ بیچارے چوچو کے مربے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، انہوں نے اللہ کے دربار کو انسانوں کا دربار سمجھ رکھا ہے، کسی کا دامن پکڑ لینا اور کسی کے بارے میں سمجھ رہا ہمیں بخشوا لیں گے۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے یہ۔ ہاں، سلا رکھا ہے پیروں نے، سلا رکھا ہے ان کو باباؤں نے۔ شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں۔ کیا بولتا ہے؟ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ اور یہ معاملہ شیطان کا ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کو تمناؤں میں الجھا دوں گا۔ تمناؤں میں الجھانے کے کیا مطلب؟ کرو کچھ نہیں، بابا ہے نا بخشوانے والے، یہ ہے تمنا ہے۔ قرآن حکیم بولتا ہے، یہ شیطان کہتا ہے تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ شیطان کے حربے ہیں۔ تمناؤں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا یہاں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا بولتے ہیں میں ہوں نا یہاں، یعنی بابا نے ٹھیکہ لے رکھا ہے قیامت کے دن بخشوانے کا، جنت بابا کے بعد کی ہے۔ انہوں نے کیا سمجھ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو؟ جہاں آواز آئے گی کہاں ہے این الجبارون، جبار لوگ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، فرشتوں کی حالت خراب ہوگی ڈر کے مارے کہ آج اللہ جلال میں نہ جانے ہم لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے جنہوں نے کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور یہ گنہگار مخلوق فلاں کا دامن پکڑ لیں گے۔ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ کاش اللہ ان کو سمجھ دے، اور ایسی سمجھ دے کہ صحیح سے یہ سمجھے کہ شریعت کیا ہے اور قرآن کیا بولتا ہے۔ اور جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے، جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے، تب تک ہدایت ملنے والی نہیں۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بولنے کی اجازت ہوگی تو بولے تو ٹھیک ٹھیک بولے، غلط بولا تو اس کی خیریت نہیں ہے۔ وقال صوابا، بولے تو ٹھیک بولے ورنہ خیریت نہیں ہے۔ ہاں، بولنے والے کی بھی، ہر ایک آدمی تو بول لے گا۔ اس کے بعد سورہ نازعات شروع ہوتی ہے۔ سورہ نازعات میں ایک حقیقت بیان کی گئی کہ زمین بیضوی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین گول ہے یا زمین کدو کی طرح ہے، نہیں، زمین بیضوی، انڈا کار ہے۔ جیسے انڈا ہوتا ہے نا، انڈا
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. دحا ٹو ایون، ہموار کرنا، کسی ابری ہوئی جگہ کو ایون کرنا، یعنی ہموار کرنے کو بولتے ہیں دحا یا دحا، پھیلانا، اس کو ایون کرنا، برابر کرنا. ابری ہوئی جگہ کو بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، بالکل ایون کرنا، اسے ہموار کر دینا. اور جانتے ہیں لفظ کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ یہ لفظ دہیا سے بنا ہے، دہیا سے دہا بنا ہے. دہیا کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کو، شتر مرغ کے انڈے کو بولتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ شتر مرغ کا انڈا، جب دہیا کا مطلب شتر مرغ کا انڈا ہوا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ زمین انڈا کار ہے. والارض بعد ذلک دحا، ارض دہیا کی طرح ہے، یعنی ارض یعنی زمین بیضا کار ہے، گول نہیں ہے، یہ انڈے کی طرح ہے. یہ سائنسی حقیقتیں بیان کی گئی قرآن حکیم میں لفظ دہا لا کر کے، جس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دہا یا دہا، دہیا سے مشتق ہے. اور دہیا کا مطلب ہوتا ہے شتر مرغ کا بیضا، شتر مرغ کا انڈا. اس کا مطلب زمین انڈا کار ہے، بیضوی. اس کے بعد سورہ عبس کے اندر بیان کیا گیا کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا نہیں کرتا، ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کیا نہیں کرتی، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کیا نہیں کرتا. قیامت کے دن یہ سب کے سب حاضر ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ اکبر. آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب کو اپنی ہی پڑی ہوگی. ارے عام لوگوں کی بات تو چھوڑو، انبیاء کرام پریشان ہوں گے. پل صراط کے اوپر جب چلیں گے تو وہ بھی رب سلم رب سلم پکار رہے ہوں گے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے. اللہ سلامت رکھنا، اللہ سلامت رکھنا. مرحلے اتنے سخت ہیں کہ انبیاء پریشان ہوں گے، رب سلم بولے. اور ان کا معاملہ یہ ہے بدعقیدہ لوگوں کا کہ دامن پکڑیں گے پھلا کا اور نکل جائیں گے. ارے ایسا کیسے ہوتا ہے؟ جنت اتنی آسان تھوڑی ہے، جنت ایسے نہیں ملتی ہے. بچوں کا کھیل نہیں ہے جنت کے حوصلے. صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں، اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، اپنی عزت داؤ پر لگا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینوں میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور بعض دن تو ایسے گزرے ہیں کہ کوئی مہینہ ایسا گزرا ہے کہ توشے کے نام پر اتنی چیز تھی جس کو بلال کی بغل چھپا لے. اب بولو انسان کے بغل میں کتنا توشہ آئے گا؟ تو مہینے بھر چلنا. جنت ایسے تھوڑی ملتی. خوب مرغے کھاؤ، خوب بکرے حرم کرو، توڑ بڑھاؤ، گردنیں موٹی کرو. یہاں نبی کا حال یہ ہے کہ مہینے دن میں اتنا توشہ ہے جس کو بلال کی بغل چھپا لے، یہ حال ہے. اور یہ مستنڈے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنت ہماری ہے، جنت ہمارے نبی کی ہے، جنت ہمارے ولی کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شیطان نے کیسا تمناؤں میں الجھا دیا ہے. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. ان کو گمراہ کر دوں گا میں اور ان کو تمناؤں میں الجھا دوں گا. تمناؤں میں الجھا دیا گیا سب کے سب. اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. آج کیا کرتے ہیں؟ حمل ٹھہرا تو سونوگرافی کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں لڑکی ہے، ابورشن کروا دیتے ہیں. بچے ابورٹڈ، ابورشن کروا دیا. کل قیامت کے دن آگے سورہ تکویر کے اندر اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا ٹیگ دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی امی ایسا بات کر سکتا ہے کیا؟ ارے یہاں آدمی اردو بولتا ہے تو صحیح اردو نہیں بول پاتا ہے. الفاظ دیکھ رہے ہیں؟ ایک امی ایسا بول سکتا ہے کیا؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت. علمت. یہ انسانی کلام ہے؟ انسان ایسا بول سکتا ہے کیا؟ ارے بول کر کے بتائیں. انسان ایسا بول سکتا ہے کیا؟ یہ ٹیک یہ بتا رہا ہے، یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ اس کا بولنے والا سمجھ سے باہر ہے، ما فوق الادراک ہے، اس کی زبان ما فوق الادراک ہے. تو گاڑی ہوئی لڑکیوں سے، زندہ درگور لڑکیوں سے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو ضائع کر دیا گیا. ان کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تجھے تیرا گناہ کیا تھا؟ تیرا گناہ کیا تھا بتائیے. اگر باری تعالیٰ اس بچی سے پوچھنے لگے کہ کس گناہ کے بس تجھے قتل کیا گیا، باپ کیا جواب دے گا؟ ماں کیا جواب دے گی؟ گردن نپ جائے گی، گردن نپ جائے گی. اس کے بعد سورہ
انشقاق ہے، کچھ قیامت کے آثار بتائے گئے. اس کے بعد سورہ بروج ہے، اس میں اصحاب اخدود کا واقعہ ہے. اصحاب اخدود کا واقعہ، وہ خندق کھدوائی گئی تھی، کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، تو وقت کے بادشاہ نے خندق کھدوائی اور آگ جلوا دی اور کہا کہ اس کے اندر کود پڑو، سب کو جلا دیا اس نے. ایک عورت بیچاری بچہ لیے ہوئی تھی، وہ کودنے میں ہچک رہی تھی بچے کو لے کر کے. بچے نے کہا ماں دیکھتی کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے ماں دیکھتی کیا ہے؟ گہوارے میں بولنے والے کئی بچے ہیں. ایک بچہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک جریج راہب ہے. ان کے دور کا وہ جو بچہ ہے، جریج راہب کے تعلق سے جو کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ یہ فلاں عورت سے ملوث تھے اور یہ بچہ انہی کا ہے، تو اس بچے نے گواہی دی تھی کہ یہ جریج جو ہے معصوم ہے. اور تیسرے، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے جریج راہب کا وہ لڑکا، اور تیسرے یہ بچہ اصحاب اخدود والا. اور چوتھے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر جا رہا تھا بڑے آن بان شان کے ساتھ، تو عورت کہہ رہی کاش میرا بچہ، بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی، کاش میرا بچہ ایسا ہوتا. تو بچے نے فوراً کہا دعا کر ماں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح نے بنائے. تو اس طریقے سے 3-4 بچوں نے مہد میں کلام کیا، گہوارے میں کلام کیا. ایک بچہ اصحاب اخدود کا بھی ہے. ماں سے بول رہا ہے ماں ڈرتی کیا، کود پڑ، تیرا کودنا جنت میں پہنچنا ہے. وہ بچے کو لے کر کے کود پڑتی ہے. یہ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے. اس کے بعد سورہ طارق ہے. سورہ طارق کے اندر فرمایا گیا کہ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے، قرآن قول فیصل ہے. فیصل کا مطلب امت کی قسمت کی میزان ہے. یہ امت کی قسمت اسی کلام، اسی قرآن کے اوپر تلے گی. اگر اس کتاب سے امت جڑتی ہے تو بلندی پائے گی، اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہے ذلت اور رسوائی کے تحت سرا میں پہنچ جائے گی. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ قول فصل ہے. اس امت کے لیے ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے. اس کتاب سے جو قوم جڑے گی، جو امت جڑے گی بلند ہوگی، جو چھوڑ دے گی تباہی اس کا مقدر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کئی صورتوں کے اندر بڑی عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمائی ہیں. سورہ بلد کے اندر اسی طریقے سے، سورہ 3 کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں. آخری جو 2 صورتیں ہیں، اس سے پہلے قل هو اللہ کے بارے میں آپ کو یہ جاننا چاہیے. اسے قل هو اللہ کی تفسیر آ گئی، میری 2 گھنٹے کی تفسیر ہے. 2 گھنٹے ایک سورہ کریمہ کی تفسیر آ چکی ہو. اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم مجموع زوائد حیثمی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ اتنا بدبخت جانور ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی کاٹ لیا اس نے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی کے اندر نمک ڈالا اور آپ نے اس پانی کو جو نمکین تھا جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر رکھ کر کے ملنا شروع کیا. نمک والے پانی کو ملنا شروع کیا جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا. اور اس کے بعد آپ نے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھا اور تھوڑی دیر کے اندر اس بچھو کا زہر اتر گیا. لہذا اگر بچھو کا زہر اتارنا ہو تو یہ آزمائش کر کے دیکھو انشاءاللہ. اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الفلق پہلے، قل اعوذ برب الناس بعد میں. قل اعوذ برب الفلق میں اللہ تبارک و تعالی کی 4 صفتیں پہلے ذکر کی گئی. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کر کے 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. پہلے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کتنی چیزیں ہوئی؟ قل اعوذ برب الفلق. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنے آپ کو رب الفلق کہا اور یہ کہا کہ رب الفلق کہہ کے میری پناہ چاہو. کتنی چیزوں سے چیزیں بتائی گئی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اس کو دیکھیں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، جتنی بھی مخلوقات شر رکھتی ہیں ان کے شر سے مجھے بچا. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرا جب چھا جائے تو پھر اس اندھیرے چھا جانے کے بعد جو گناہ وجود میں آتے ہیں، جو شر وجود میں آتا ہے، اس سے محفوظ رکھیں. دیکھو عام طور پر جب تک اجالا رہتا ہے تب تک
گناہ کم ہوتے ہیں، اور جیسے تاریکی آتی ہے گناہ پورے زور و شور کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اور رات ہی میں جن اپنی اپنی کمین گاہوں سے نکلتے ہیں، سانپ اپنے مقامات سے نکلتے ہیں، بچھو اپنی جگہوں سے نکلتے ہیں، یعنی تمام شرور پھیلنے کا وقت ہے یہ رات۔ اسی وجہ سے اس کے شر سے پناہ مانگی گئی، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ چار چیزوں سے پناہ مانگی۔ شر النفاثات کا پروپیگنڈا کرنے والی جماعتیں یا گروہوں میں پھونک مارنے والی، دو مطلب مفسرین نے بتایا کہ جو گنڈا اور تعویذ کرتے ہیں در حقیقت یہ گنڈے اور تعویذ والے مراد ہیں، اور گنڈے اور تعویذ یہ ایک طریقے کا شر ہے، ان کے شر سے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اقتا کہتے ہیں یہ اس طریقے سے جو گرا لگاتے ہیں نا، گرا لگا کر چھو کرتے، تو گروہوں میں چھو نفس مانے پھونک مارنا، ایسے ایسے گرا لگا چھو کرنا۔ یہ بہت سارے بابا اس میں ملوث ہے، ذرا باباؤں کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، ذرا ان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایسے لوگ بدعقیدہ لوگ ہیں، ایسے بدعقیدہ لوگ جو گنڈا بناتے ہیں، جو تعویذ بناتے ہیں، جو چھو چھا کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بیکار ہے، ان کا عقیدہ خراب ہے، ان کی توحید متاثر ہے۔ تو ایسے باباؤں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ان باباؤں کو آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے، خالی بس پیسہ ملنا چاہیے۔ کہاں سے پیسہ ملنا؟ چھو چھا کر کے کچھ حاصل کر لو، جبکہ جانتے وانتے کچھ نہیں، بیچارے کچھ معلوم نہیں ان تو ومن شر النفاثات فی العقد، گروہوں کے اندر پھونک مارنے والی جماعتوں کے شر سے میں رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، یعنی حسد اتنی بری بلا ہے کہ آدمی کے پاس دنیا میں کوئی نسخہ نہیں ہے کہ حسد کے شر سے بچ سکے، الا ایک ہی، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ حسد کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، حسد کے شر سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ حسد اتنی بری بلا ہے، بتائیے آپ، کہ اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ باری تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رب الفلق ذکر کی، چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور اس کا الٹا قل اعوذ برب الناس میں اللہ کی چار صفتیں ذکر کر کے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی۔ کتنا دیکھو میتھمیٹیکل ہے قرآن۔ قل اعوذ برب الفلق میں ایک صفت ذکر کر کے چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور قل اعوذ برب الناس میں اللہ کی چار صفتیں ذکر کر کے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی۔ کیا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وسواس جو پیدا ہوتا ہے دل کے اندر جنوں کی طرف سے یا انسانوں کی جو طرف سے، اس وسوسے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما۔ یہ وسوسہ بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ وسوسہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ذکر کر کے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ ہے وسوسہ، جنوں کی طرف سے آنے والا وسوسہ اور انسانوں کی طرف سے آنے والا وسوسہ۔ یہ رہا 29 اور 30 پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں، دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، اے اللہ سننے کو پڑھنے کو دونوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو شرف قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو گناہ ہیں، اے اللہ ان تمام تقصیرات کو اور گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جانے میں انجانے میں اے اللہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے اللہ انہیں معاف فرما۔ دانستہ نادانستہ جو خطائیں سرزد ہوئی اللہ ان تمام کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر اپنے رحمتوں کی چادر اڑا دے۔ اے اللہ ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ اے اللہ گناہ تو بہت ہم نے کیے ہیں، لیکن اے اللہ یہ گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے رحم کے مستحق ہیں۔ اے اللہ تیرے رحم کے طالب ہیں ہم۔ اے اللہ تیرے اس کلام پاک کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اپنے اس کلام کے وسیلے سے ہمارے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے اور توحید کے اوپر اٹھے ہیں، اے اللہ اگر وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ
قبر کی سختیوں سے بچا، اے اللہ موت کی پریشانیوں سے بچا، اے اللہ سکرات موت سے بچا، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات آسان فرما، اے اللہ میدان محشر میں توفیق دے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، اے اللہ پر صراط پر چلنا آسان فرما، اے اللہ میزان عمل پر جب پہنچے تو اے اللہ نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اے اللہ جب تک زندہ رکھ توحید کے اوپر زندہ رکھ، اے اللہ موت دے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے، اے اللہ موت آئے تو ایمان کے اوپر، اے اللہ موت آئے تو اسلام کے اوپر، اے اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا، اے اللہ ہمارے روزوں کے اندر جان پیدا فرما، اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو قدم رکھیں یہ دیکھیں کہ یہ قدم تیرے حکم اور تیرے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے رسول کی محبت بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے رسول کی محبت بھر دے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ زندگی بھر ہم اطاعت رسول کرتے رہیں، اے اللہ توفیق دے کہ ہم زندگی بھر تیری اطاعت کرتے رہیں، اے اللہ جب تیرے سامنے ہم پہنچے تو سرخرو ہو جائیں، اے اللہ تیرے سامنے پہنچے تو سرخرو ہو جائیں، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جہنم سے محفوظ فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔